دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ضلع کوٹلی کے بارے میں بات کریں گے۔ کوٹلی نہایت خوبصورت ضلع ہے۔ کہیں سرسبز پہاڑ ہیں، کہیں لہلہاتی وادیاں، کہیں چشمے، کہیں دریا، کہیں زرخیز میدان۔ دوستو کوٹلی کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں کوٹلی ضلع کی تاریخ کی جانب، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آزاد کشمیر کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ کوٹلی ایک مقامی حکمران رائے دیار کے بیٹے رائے شہسوار خان نے پہاڑ کی ڈھلوان پر آباد کیا تھا۔ اس دور میں آباد بستی کو کوٹ کہا جاتا تھا، اور چونکہ یہ کوٹ ڈھلوانی جگہ پر آباد کیا گیا تھا تو اس لیے اس کا نام کوٹ تلی یا کوٹ ٹلی پڑ گیا۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق کوٹلی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ڈیرے یا رہائش کے ہیں، اور بعض کے نزدیک چونکہ یہ ایک پہاڑ کے نیچے آباد ہے اس لیے پہاڑ کو کہتے ہیں، اور تلی کا مطلب دامن یا نیچے کے ہیں، اس لیے اس کا نام کوہ تلی سے بگڑتا کوٹلی پڑ گیا۔ اب چلتے ہیں کوٹلی کے محلے وقوع کی طرف۔ کوٹلی ضلع کے شمال میں پونچھ، جنوب میں ضلع میرپور، مشرق میں ضلع راجوری اور مغرب میں ضلع راولپنڈی واقع ہے۔ 1947 میں تقسیم کشمیر سے قبل یہ علاقہ جموں صوبہ کا حصہ تھا اور اسے تحصیل کا درجہ حاصل تھا۔ تقسیم کے بعد اسے میرپور ضلع کا حصہ بنا دیا گیا اور پھر 1974 میں اسے ایک الگ ضلع کا درجہ مل گیا۔ اب چلتے ہیں کوٹلی کی آبادی اور رقبے کی طرف۔ دوستو کوٹلی کی آبادی تقریباً 10 لاکھ یا 1 ملین کے قریب ہے، جو اسے آزاد کشمیر کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع بناتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 1862 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ آزاد کشمیر کا دوسرا سب سے بڑا ضلع ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رقبے کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع نیلم ہے۔ اب چلتے ہیں کوٹلی کی انتظامی تقسیم کی طرف۔ ضلع کوٹلی کی کل 6 تحصیلیں ہیں، جن میں کوٹلی، کھویرٹا، نکیال، چڑھوئی، سہسا اور درلیا جٹاں شامل ہیں۔ تحصیل کوٹلی کے 2 انتخابی حلقے ہیں، ایک کوٹلی شہر اور دوسرا راج محل، جو اہم تاریخی اور سیاحتی جگہ بھی ہے۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں ضلع کوٹلی کے قدرتی وسائل کی طرف۔ یہاں قدرتی جنگلات ہیں جن کی لکڑی نہایت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے کئی قسم کی معدنیات نکالی جاتی ہیں، ان میں لوہا، کوئلہ، آئرن، باکسائٹ، جپسم، سنگ مرمر اور ڈولومائٹ شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جو اہم سیاحتی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں گلپر کے مقام پر ایک ہائیڈیل پروجیکٹ بھی کام کر رہا ہے جو اس علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ ہائیڈیل پروجیکٹ دریائے پونچھ پر بنایا گیا ہے۔ اس کی کل کیپیسٹی 120 میگا واٹ ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں تاریخی عمارات کی طرف۔ کوٹلی شہر سے 16 کلومیٹر دور تحصیل چڑوئی کی حدود میں قلعہ تھروچی واقع ہے، جو 1460 عیسوی میں بٹ شاہ کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو اگر آپ بٹ شاہ کے دور حکومت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں۔ تحصیل کھویرٹا کے اندر وادی بنا کے شمال میں پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ کرجائی واقع ہے۔ یہ قلعہ فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کرجائی تھروچی اور روہتاس جنگوں کے دوران خطرے سے آگاہی اور فوجوں کو الرٹ کرنے کا کام کرتے تھے۔ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر موسم صاف ہو تو کرجائی سے کھڑے ہو کر آپ تھروچی قلعے کو دیکھ سکتے ہیں، اور تھروچی قلعے پر کھڑے ہو کر آپ بیک وقت روہتاس اور کرجائی کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے اس عظیم فن تعمیر اور جنگی حکمت عملی کے اس حیران کن عجوبے کا علم ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ضلع کوٹلی کے اہم سیاحتی مقامات کی طرف۔ کوٹلی کے اہم سیاسی مقامات میں تتا پانی ہاٹ واٹر سپرنگ، جو دریائے پونچھ کے کنارے گرم پانی کا ایک چشمہ ہے، قلعہ کرجائی، تھروچی، ساردہ ویو پوائنٹ، نکیال ویو پوائنٹ، دنوا ویو پوائنٹ، کوٹلی گلپر آبشار، گلپر ڈیم اور وادی بنا یہاں کی اہم سیاحتی جگہیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ان پر ویڈیوز بنائیں گے۔ وادی بنا میں ہر سال بیساکھی کے موقع پر ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ یہ ایک اہم ثقافتی میلہ ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چڑھوئی کے علاقے پنجنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پنجابی اور پہاڑی زبان کے عظیم صوفی شاعر میاں محمد بخش نے یہاں چیڑوں کے بلند و بالا درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر اپنی مشہور کتاب سیف الملوک کی تصنیف کی۔ کوٹلی کی مشہور مذہبی روحانی شخصیت حضرت صاحب پیر محمد صادق رحمت اللہ کی کوششوں سے یہاں جگہ جگہ مساجد قائم ہیں جہاں درس و تدریس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوٹلی کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مساجد فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی مشہور شخصیات میں ملک محمد نواز خان ہیں، جن کے پاس 7 بار الیکشن جیتنے کا ریکارڈ ہے۔
मशहूर सिंगर सैयद असरार भी कोटली से तल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के एक सिपाही नायक मलिक सैफ अली खान को निशान हैदर का एजाज भी मिला हुआ है। इसके अलावा सरदार सिकंदर हयात जो कि सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी के बेटे थे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं, उनका तल्लुक़ नक्याल कोटली से था। दोस्तों, कोटली के लोग निहायत तालीम याफ्ता और काबिल हैं। यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद बरतानिया और दीगर मुल्कों में आबाद है। दोस्तों, कोटली के लोगों का पेशा ज़राअत, खेती बाड़ी और तजारत है। कोटली शहर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, कई एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं और एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी भी है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी में फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ तलबा और तलबात तहकीक और तदवीन के फ़राइज़ से अंजाम देते हैं। दोस्तों, ज़िला कोटली में मुख्तलिफ किस्म की अक़वाम आबाद हैं जिनमें मलक, सरदार, चौधरी, जाट, राजपूत, मुगल और दीगर कबाइल आबाद हैं। दोस्तों, ज़िला कोटली के बारे में हम मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के कौन से ज़िला से है। हम आपके ज़िला पर वीडियो जल्द बनाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।